الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ واذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی ہے، تم پہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، دوسرے مقام پہ جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جو چھوٹی نعمت ہے، بڑی ہے، جس شکل میں ہے، جس رنگ میں ہے، تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی نعمت ہے۔ اور ایک اور مقابل فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتے، شمار کرنے لگ جاؤ شمار میں مر جاؤ گے، تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اللہ یہ قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی آخر الزمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دین، اسلام، ایمان، عقیدہ توحید و سنت، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ قرآن پہ عمل کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن پہ عمل کر بندہ اپنے طاقت سے نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اچھے عمل کرنا، گناہوں سے بچ جانا، یہ بھی اللہ کے کرم سے ہے۔ بندہ اپنی طاقت سے نہ اچھے عمل کر سکتا ہے، نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، یہ بھی اللہ کرم ہے، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کرم اچھے عمل کر رہا ہے، کہ نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جو بھی اعمال ہیں اچھے اللہ پاک کے کرم سے ہیں۔ جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کو اللہ قبول کر لے، اپنی طاقت سے کوئی کچھ اچھا عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی صبح سے شام تک گناہوں سے بچ گیا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ صبح سے شام تک اللہ کی بغاوت سے بچ گیا، اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اللہ کا انعام ہے یہ بہت بڑا۔ جو آدمی اللہ ایمان کو لے کے، اچھے عملوں کو لے کے دنیا سے چلا گیا، تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ اگر کفر کے ساتھ کیا، شرک کے ساتھ کیا، بدعت کرتا گیا، اللہ کی بغاوت کرتا گیا، نافرمانی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی نقصان والی بات ہے۔ ماریا گیا، برباد ہو گیا، جو گناہ کرتا گیا، شرک کرتا گیا، کفر کرتا گیا، ماریا گیا، برباد ہو گیا۔ اگر جو لمبی زندگی ہے وہ برباد ہے اس کی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ، بار بار کہتے ہیں۔ اس کی دعا مانگا کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پہ فرما، ایمان پہ فرما، قرآن پہ فرما، عقیدہ توحید و سنت میں ہمارے جلال میں کیا پڑھ دے آپ؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو کس میں زندہ رکھے؟ تو رکھ۔ یہ دیکھو مانگا جا رہا ہے،
کوئی میں نہیں رہ سکتا اسلام میں اپنی، نہ کوئی نبی ولی فرشتہ اس کو رکھ سکتا ہے. اللہم اللہ تو رکھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں لفظ میں عقیدہ ہے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جس کو ہم میں سے تو مارے موت دے تو اس کو کس پہ موت دے؟ ایمان پہ مارے. رکھ کے ہم میت کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اور بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جو موجود ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں موجود ان کے لیے بھی مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے مانگتے ہیں. ایسی جامع دعا ہے کہ یہ قبول ہوگی، پوری امت کا بیڑا پار ہے. ایسی جامع دعا ہے ہم مانگتے ہیں. اللہم اغفر لحیینا و میتینا، ہمارے زندوں کو بخش دے، میتوں کو بخش دے. جو سامنے میت ہے اس کو بخش. اتنا بڑے سے بڑا مولوی ہو، پیر ہو، کیا ہے وہ؟ میت ہے، شہید ہے، اس کو میت کہہ رہے. وہی ہو، کوئی بادشاہ ہے، وہ حاجی ہے، نمازی، کیا ہے وہ؟ میت ہے، اس کو بخش دے. اس کے لیے مانگا جا رہا ہے. وشاہدنا وغائبنا، جو موجود ہے اللہ ان کو بھی بخش دے، جو نہیں موجود ہمارے مسلمان بھائی. وذاکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو بخش دے، عورتوں کو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے. کس پہ زندہ رکھ؟ تو رکھ اللہ. نہ میں رہ سکتا ہوں خود اپنی، نہ مجھے کو رکھ سکتا ہے، تو رکھ سکتا ہے اللہ. تو رکھ. جیسے یونس علیہ السلام نے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک. اس کا مطلب یہ ہے اللہ میں مچھلی کے پیٹ سے خود نہیں نکل سکتا. اگر نکل سکتے تو آ جاتے تھے باہر، کیوں نہیں آ جاتے؟ اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاتے ہی نا مچھلی کے پیٹ میں، جاتے ہی نا، چلو چلے گئے پھر آ جاتے. نہ اپنی مرضی سے مچھلی کے پیٹ میں گئے نبی اللہ کے، اور نہ نکلے. مچھلی کے پیٹ میں کس نے پہنچایا ہے اور نکالا بھی کس نے ہے؟ بھائی اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اللہ پاک کی بہت نعمتیں ہیں ہم پہ، ہم گن بھی نہیں. قرآن کہتا ہے لا تو تم گن نہیں سکتے، ساری زندگی گنتے رہو، نہیں گن سکتے. مر جاؤ گے، عاجز آ جاؤ گے، تھک جاؤ، نہیں گن سکتے. انسان جو 360 جوڑ ہے، 360 جو اب ہم پتہ نہیں کون کون سے ہیں. نبی کا فرمان ہے انسان کے وجود میں 300 ظاہر جو ہے، یہ انگلیاں، ٹکنے، یہ پاؤں، یہ تھوڑے بات ہم جانتے ہیں. 360 ہم پورے کر ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں 360 جوڑ ہے. اگر اللہ ان جوڑوں کو جام کر دے، بریک لگا دے، لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ میں طاقت ہے کہ نا؟ لگا سکتا ہے. یہ ایسے بوڑھے دیکھے ہیں اور ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہو جاتے ہیں، وہ پیر ہی چلتے ہیں. گوڈے دکھنے دردنے، بولی صاحب درد بڑی ہو رہی ہے، گوڈا نہیں چکیا جاتا، کی کریے؟ ایسے بھی ہے. 360 جوڑ اگر بریک لگا دے سب کو، ختم بات. تو یہ سانس ہی لے لے، سانس لے رہے ہیں اب، اس کو پیسے دے رہے ہیں اللہ پاک کو، پیسے دے رہے ہیں. کیوں جی؟ یہ اندر سے باہر جا رہا ہے، باہر جا رہی ہے. اگر اللہ اس کو روک دے. ٹی وی کے مریض ہیں نا، ٹی وی کے، ان کو پوچھو بھی سانس کیا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کو نا یہ دوا پتہ نہیں کہ یہ مرض تھی اس کو ٹی وی کی. کہتے تھے کہ مول صاحب جب یہ دورہ سا پڑتا ہے نا، ایسے سانس جسے نیچے کنویں میں سے ڈول سے پانی نہیں زور لگا کھینچتے، ایسے کر کے ایسے سانس لینا پڑتا ہے زور لگا کے. تو ٹکٹ لگا کے صحیح ہو جاتی تھی. ایسے زور لگا کے اوپر کی سانس اندر سے باہر باہر. اگر اللہ اسی کو بریک لگا دے، پوری دنیا بھی مل کے اللہ کے روکے ہوئے سانس کو جاری نہیں کر سکتی. اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک نے ہم کو دیکھو، اللہ انسان بنایا اور ہی مخلوق کے 18,000 کم بیش مخلوق ہے نا، ان میں سے بنا دیتا اللہ پاک. ہم کیا کر لیتے، کیا کر لیتے، کیا بگاڑ لیتے اللہ پاک کا، کیا احتیاط کرتے، کچھ بھی نہیں بنا دیتا. اور تھوڑی مخلوق ہیں تو انسان بنایا، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اللہ پاک بہت بڑا. انسان تو اور بھی ہیں، ہم کو مسلمان بنایا، اور تھوڑے ہیں مسلمان. پھر آخری نبی کی امت میں سے بنایا، یہ بھی اللہ کے پاک. گنتے جاؤ، شمار کر نہیں سکتے آپ. مسلمان بنایا اللہ پاک، ایمان والا بنایا اللہ. یہ چاند سورج ستارے روشنی کی ہم نے بل دیا ہے، بجلی کو بل دیتے ہیں ہم، بجلی کا نہ دے تو کاٹ دیتے ہیں. اس روشنی بل ہے جو سورج کی روشنی، اس کا کون سا بل دیا ہم نے؟ روشنی فراہم کر رہے ہیں. کتنی بجے
اگر سورج روشنی نہ دے تو کیا فیل ہے؟ نے کہا اندھیری نہیں تھا، جہاں سورج یہی ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بجلی کا تب چلے گی، ان کو اللہ کا کام کرتے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہم پہ، یہ بجلی یہ روشنی اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، چلا جاتی، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ یورپ کے سائنسدان، یورپ کے سائنسدانوں کو آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کیوں جی؟ یورپ کے سائنسدانوں کو آنکھیں کہاں سے لائے؟ ماں کے پاس سے لائے ہیں آنکھیں، ماں کے پیٹ میں دی تو اللہ نے، کس ان کو دماغ کس نے دیا ہے؟ سائنسدانوں کو، اللہ نے۔ چلو لوہا یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ تیل کس نے پیدا کیا؟ تیل ہی ختم کرتے سارے سائنسدان ٹھپ ہو گئے، نہ کوئی جہاز اڑے نہ کوئی پاس۔ غور کرو ذرا، غور سوچو، اللہ سمجھائے گا، کیوں نہیں اللہ سمجھاتا؟ اللہ سمجھاتا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے میرے بھائی۔ یہ خوشحالی اتنی بڑی نعمت ہے، بدحال سے پوچھو خوشحالی کیا ہے، ہاں جی، صحت بیمار سے پوچھو وہ بتلائے گا، یہ آنکھیں کوئی پیسہ نہیں، بن مانگے مفت آتی ہیں، جس کی آنکھیں نہیں وہ بتلائے گا آنکھیں یہ ہیں، جس کے کان نہیں وہ بتلائے گا، جس کے بولا نہیں جاتا وہ بتلائے گا وہ کیا ہے، جس کے ہاتھ نہیں وہ بتلائے گا ہاتھ کیا ہوتے ہیں ہمیں کیا پتا، جس کے پاؤں نہیں وہ بتلائے گا پاؤں کتنی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ واپس آتی ہے راما کہ کہیں جا رہے تھے جنگل میں، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ننگے پاؤں چل چل کے پیر پھٹ کے زخمی ہو گئے، فرض کہ اللہ میں اتنا غریب مسکین، میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دور گئے، ایک آدمی دیکھا اس کے پاؤں بھی نہیں تھے، اس کے پیر ہی نہیں تھے، کہتے کہ اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو میرے پاس جوتی نہیں، پاؤں تو ہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں، جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، چھوٹے کو دیکھو۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی کے مال کو دیکھے نا اپنی کلی کو نہیں ڈالنا چاہیے، جہاں بھی آدمی ہو جس حال میں اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ میرا، بس یہ کہو گے تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ اور دے گا، مانگو گے اللہ اور دے گا، اور دے گا، تم بس کر جاؤ گے اللہ عطا کرنے سے بس نہیں کرے گا، شکر کرو، لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اور زیادہ دے گا، یہ شکر کرو گے اور زیادہ دے گا۔ اور اللہ پاک فرما رہے کہ تم پہ اللہ کی نعمت ایمان والو ان کو ذرا یاد رکھو، بھول نہ جاؤ، فراموش نہ کرو، اتنے انعامات ہیں یہ کس نے دیے ہیں، یاد رکھو، اپنے محسن کو یاد رکھو، جس نے کرم کیا ہے تم پہ اس کو فراموش نہ کرو، بلاؤ نہ اس کو۔ اور دوسری بات وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو تم سے اللہ نے عہد لیا۔ اس آیت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہی جو عالم ارواح میں اللہ پاک نے عہد لیا تھا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کوئی اسلام قبول کرتا ہے کوئی بھی، تو اس عہد کو یہ عہد کرتا ہے اللہ پاک سے، اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سن لیے اور تیرے حکم میں کیا کروں گا، میں اطاعت کروں گا۔ اس لیے یہ عہد ہے، جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک سے یہ عہد کرتا ہے اس وقت کہ اللہ میں نے تیرے احکامات کیا لیے ہیں، سن لیے ہیں، اور میں تیرے احکامات میں کیا کروں گا، عمل کروں گا، اطاعت کروں گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ کسی سے نہ ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا، مخلوق اس کو ڈرتی ہے۔ صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، نبی کے فرمان پہ عمل کرتے تھے، ساری مخلوق ان سے ڈرتی تھی، بڑے بڑے شیر، دریا، ہوائیں، یہ زلزلہ، ہر چیز ان سے ڈرتی تھی، احترام کرتے تھے، قدر کرتے تھے، وہ اللہ کی قدر کرتے تھے۔ جو اللہ کی قدر کرے گا اللہ کی ساری مخلوق اس کی قدر کرے گی، اللہ کی قدر نہیں کرے گا توہین ہوگی، انسلٹ ہوگی، جگہ جگہ اس پر توہین ہوگی، انسلٹ ہوگی۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اور جس نے یہ نعمتیں دی ہیں کہیں چھین ہی نہ لے، یہ ہے مطلب اس کا اللہ سے ڈرنے کا۔ یہ نعمتیں جو دی ہیں، آنکھیں، کان، زبان، صحت، بیوی بچے، کاروبار، خوشحالی، کہیں یہ نعمتیں چھین ہی نہ لے۔ وہ دے سکتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے،
اولاد دے سکتا ہے تو دے بھی سکتا ہے. وہ تمنگر سے کہیں در در کا گداگر نہ بنا دے، امیر سے کہیں غریب نہ بنا دے، بادشاہ سے کہیں فقیر نہ بنا دے. ڈرو اللہ سے، اللہ کی بغاوت نہ کرو. یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ اللہ چھین ہی نہ لے. چھین سکتا ہے، آنکھیں لے سکتا ہے، اللہ کان لے سکتا ہے. بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا، ایک اندھا. اللہ پاک نے کوڑی تھا اس کو کوڑ کر دیا، اونٹ ہی اونٹ دے دی اس کو. ایک اونٹ نہیں دی حاملہ، اسے اونٹ ہی اونٹ، اونٹ ہی اونٹ، چودھری بڑھ گیا، بہت چلا گیا، ڈیرا بنا لیا. گنجا تھا اس کو گنج دور کیا اللہ پاک نے، اس کو گائیں دے دی، حاملہ گائیں دے دی. بس ایسی برکت پئی اس میں، کہیں وہ مالدار ہو گیا. ایک جو اندھا تھا اس کو ہم دے دی اللہ پاک نے، اس کو بکریاں دی، حاملہ بکری دی، اسے بکریاں جل پڑی. تینوں چودھری بن گئے، خوشحالی بڑی، نوکر جا کر قادم یہ وہ. اللہ نے دھیان لینا چاہا. جو کوڑی تھا اس کے پاس ایک رشتہ سائل بن کے آیا کہ بھائی صلی اللہ نے تم پہ کرم کیا ہے، اس کے نام پہ میں ایک دوسرے نام مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں اللہ کے نام پہ، تو اس نے تمہیں کرم کیا ہے تو مال میں مجھے بھی ادا کر. وہ بول رہے مال ہے دے کچھ درد پوچھتا رہا ہے. میں چودھری، میرا باپ چودھری تھا، کابلن یہ تو پڑوں سے آ رہا ہے مال، تو کہہ رہا تو پڑی گی. کہا اگر تو جھوٹا نہ تھا تو پیسے ہی بنا دی. یہ جھوٹا تھا وہ کوڑی، وہ اونٹا سارے اسے گنجا بھی کام ہو گئے. جو نبینا تھا جب اس سے سوال کیا فرشتے نے کہ کوئی بکری چاہیے، اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں، میرا سامان ٹوٹ گیا ہے، غریب ہوں، 700 بکری. اس نے کہا تو ایک بکری کہتا ہے، ساری بکری اللہ نے جتنی چاہے لے جائے، اس میں جتنی چاہے چھوڑو. اللہ کے بندے میں نے بکری امتحان کرنا، تمہارا یہ بکری میں نے دو تیرے ساتھی کہاں وہ کے پاس ہے. اللہ نے آنکھیں بھی نہیں لی تو آپ جاتا ہے. یہی بات تو جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، 1 سیکنڈ میں لے لیتا ہے. 1 سیکنڈ میں فقیر سے آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اللہ 1 سیکنڈ میں. واسطے اللہ فرمارے متق اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو اللہ سے. یو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. سینوں کے، دلوں کے پیٹوں، من کی دنیا. دل کو کوئی نہیں جانتا، وہاں بیٹھے ہم سے کوئی نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے، آپ کے کیا ہے. جی اس کو تو پتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. منافق سامنے بیٹھے ہوتے تھے نہیں پتا چلا. اور منافقی کے فرشتے 2-3 دن ہوئے، واقعہ بیان ہوا ہے. فرشتے ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے، وہ ایسا ذبح کر کے لے آئے. ڈرنے لگے، وہ کھاتے نہیں تھے، ڈرے دشمن ہے ہمارے. بتایا ڈرو نہ حضرت صاحب، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو انسانی شکل میں آئے. تو پتا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تو فرشتے ہیں، بچڑا ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ 2-4 ساتھی بھی اچھے ہیں، پتا ہے کہ یہ پیپسی نے پینی نہیں، بالکل بند ہے ان کی. جی منگانے کی کیا ضرورت ہے، منگاتے نہیں یار. پتا ہوتا ہے یہ کھائیں گے نہیں، یہ فرشتے ہیں تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سامنے بیٹھے ہیں. تو یہی طریقے لوط علیہ السلام کے پاس گئے ہیں. جی وہاں کیا اور شکل میں، وہاں نوجوانوں کی شکل میں گئے، لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکے بڑکے. قوم جو تھے وہ اس قسم کی برائی کرتے تھے، لڑکے بڑے اچھے کپڑے، بڑے سونے. ہاں قوم دیکھ کے خوشیاں منا کر آج فقیر ہو گئی. پتہ نہیں تھا. لوط علیہ السلام دیکھ کے سی بہم قرآن ہے وذاق بہم ذرا اللہ، ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے لوط علیہ السلام. سب دل میں تنگی محسوس کی بھی، کیوں آگے تھے، یہ نہیں آنے چاہیے تھے. یہ قوم، یہ بری قوم ہے، اتنے اچھے مہمان آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہاں حضرت خراب ہوگا. قوم بد کردار ہے، ان کی توہین ہوگی، ان کی توہین میری توہین ہے، میرے مہمان. تنگ ہوئے، پریشان ہوئے کیوں آ گئے یہاں اتنے اچھے مہمان، اتنی بری قوم. آیا نا تو کھینچتے ہیں، پھر پتہ لگا سامنے فرشتے. عقیدہ رکھو کہ نبی ولی کو اللہ کو غیب کی بات بتلائے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتلائے تو نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا. آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، چندہ بھی دیتے تھے، اور اللہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو آپ سے بڑی محبت ہے،
بڑی ہم پیار کرتے ہیں قسمیں. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. محبوب اللہ قسم کھاتا ہے کہ بھائی یہ جھوٹے منافق ہیں، بے ایمان ہیں، یہ اندر سے اور ہیں اوپر سے اور ہیں، ایمان والے نہیں، یہ منافق ہیں. کون جانتا ہے؟ ان اللہ علیم، اللہ صرف اللہ اور کوئی نہیں، نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ نہ جن، کوئی نہیں جانتا دل کی باتوں کو. ہاں اگر اللہ بتلا دے جل جاتا ہے، نبی کو بتلا دے، ولی کو بتلا دے، جس کو چاہے بتلا دے. اللہ بتلانے سے پتا چلے گا، ورنہ کون جانتا ہے سینوں کی؟ اللہ جانتا ہے. مطلب جب سینوں کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، 5-6 فٹ کا وجود ہے، اس کو کیوں نہیں جانتا اللہ؟ نہیں سمجھے؟ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، یہ 5 فٹ کا وجود اس کو نہیں جانتا، اس کو جانتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ جانتا ہے. اللہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ. یہ ہے علم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایمان والو ہو جاؤ کھڑے اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ. اللہ گواہی کرنے کے لیے گواہی دو، اور کس کے ساتھ دو؟ انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، سچی گواہی دینی ہے، صحیح گواہی، جھوٹی گواہی نہیں دینی. بعد میں بارے بڑا اپنے پیچھے وہ گواہی چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو. پڑھ گیا یا اپنے خلاف گواہی پھر بھی دو. اپنے خلاف کیسے؟ اگر کسی کا آپ کے ذمہ حق ہے، پیسے دے دیں آپ نے، تو آپ کہیں کہ میرے ذمہ حق ہے اتنا، تو میں نے اتنے پیسے دے دیے ہیں. یہ گواہی اپنے خلاف. اگر والدین غلطی بھی ہے تو والدین کو جھوٹا قرار دو. رشتہ دار ہیں، کوئی بھی پوری مخلوق، مثال کے تو میں کہتا ہوں جھوٹی، سب کو جھوٹا ہے، سچا سچا ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہنا نبی کی سنت ہے، سچے کو سچا کہنا نبی کی سنت ہے. کیا ہو جاؤ کھڑے اللہ کے لیے گواہ بن کے انصاف کے ساتھ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دو، گواہی چھپاؤ نہ. ہمارے ملک میں کیا ہے، یہاں جو جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے فیصلے، یہ چل رہا ہے. گواہی کہاں ہمارے ملک میں؟ وہاں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، قتل کر دیتا، دھمکی دی جاتی. میرے خلاف گواہی دیتی نا، لیکن ڈرتے آتے نہیں بیچارے، کوئی انصاف نہیں، تحفظ نہیں ان کو. ہر آدمی پیچھے ہٹتا ہے گواہی، نقصان نہ کہیں ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی گواہی دیتا بھی ہے تو اس کو پہلے گھر میں یاد کرا کے الفاظ میں کہ یہ کہنا ہے تم نے، بس یہ نہیں کہنا، یہ کہنا ہے حیدر ہمارے نہیں. اس کو تو صحیح گواہی ہے، سچی گواہی. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین، اسی ایک جملے پہ ہی ہم لوگ ہو جائیں. میں کہنا ہم نا آدھا ملک ہمارا صحیح ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ، 2 نمبر کام، لنڈی، دھوکہ، یہ کیا ہوگی؟ میں ہو جاؤ کھڑے واسطے اللہ کے گواہ بن کے ساتھ انصاف کے، انصاف سچی گواہی دو، صحیح. اور ایک گواہی ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پہ، ایک گواہی ہوتی ہے علم کی بنیاد پہ. علم کی بنیاد پہ گواہی جو ہے یہ ہم دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں، اس کے گواہی ہم دیتے ہیں. ہم دیکھا رہے اللہ پاک دیکھا ہم نے، اللہ کے رسول دیکھا ہے ہم نے، گواہی دے رہے ہیں. یہ علم کی بنیاد پہ ہم کیسے علم کون سے؟ یہ قرآن نے بتلایا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ نے بتلایا، قرآن میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. قرآن نے بتلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی اور اس کے رسول بھی. اس لیے ہم یہ علم کی قرآن علم کی بنیاد پہ ہم کو گواہی دے رہے ہیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ تم عدل نہ کر سکو. یعنی کسی دشمنی قوم تمہاری دشمن ہے جی، یہ نہ ہو کہ کوئی دشمن ہے تم ان سے انصافی نہ کرو.
عدل نہ کرو. اگر دشمن بھی ہے، دیکھو قرآن کے اندر کیا کہہ رہا ہے، اگر دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی کیا کرو، عدل کرنا ہے، انصاف کرو، چاہے تمہارا دشمن ہے. کیا ہے چیز کا قرآن کے ساتھ، یہ تو جب عدل انصاف کرو گے دوسرے کے ساتھ تو اسلام کی اس کے دل میں قدر آئے گی، آپ بھی قدر آئے گی، چیزیں گائے گی، ضرور سوچے گی یہ تمہارا دشمن ہے، قدر آئے گی، چیزیں گائے گی، سوچے مجبور ہو جائے گا. اگر دشمن بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. دشمن کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو. ان کے ساتھ ناانصافی یہ ہے کہ اگر دشمنوں کے ساتھ، کافر مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے اس کو توڑنا نہیں ہے، پورا کرنا ہے. ان کی عورتوں پہ تہمت نہیں لگانی، چاہے وہ دشمنی ہے تمہارے. جنگ ہو گئی ہے، دشمنی ہے، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اور ان کے جو لڑ رہے ہیں ان کی لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا. یہ ہے ان کے ساتھ عدل، یہ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. آگے کیا؟ ہاں کیا کرو، اعدلو، عدل کرو. لوگوں کیا کرو، امر ہے، عدل کرو، انصاف کرو. حاکم دعایا سے انصاف کرے، اور شیخ اپنے مریدوں سے انصاف کرے، استاد شاگردوں سے، والد اولاد سے انصاف کرے، ڈنڈی نہ مارے. اور جس کی 2 بیوی ہیں وہ 2 بیوی میں سے انصاف کرے. بڑے بڑے یہاں فیل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. انصاف کرو، عقیدے میں انصاف کرو. عقیدے میں بیٹا کس نے دیا، کیوں جی کون دیتا ہے بیٹا، تو نام کیا پینا دیتا. آپ لاؤ، سوچو، غور کرو کہ ہو رہا. بیٹا اللہ نے دیا، تجھے آ گیا، نام کیا رکھا، پینا دیتا، سکینہ دیتا، کلندر بخش، علی بخش، نبی بخش، عطا محمد، محمد نواز. یہ کیا ہے، یہ شرکیہ نام ہے. عقیدے میں بیٹا اللہ نے دیا تو اللہ کی تو نہیں سنتے رہنا. اللہ داد، مولا داد، الہی بخش، اللہ بخش، عبداللہ، عبد الرحمان، یہ نام نہیں رکھتے. اور رکھنے سمو بھی ابنائے کو بھی اسماعیل انبیاء، اپنے بیٹوں کے نام رکھو تو نبیوں والے نام رکھو. یوم القیامہ، دن قیامت کے انہی ناموں سے بلایا جائے گا اللہ کے دربار میں. اور اس کے نام ہو کوڈو شاہ، کوڈو شاہ کون ہے، مشکی شاہ، شٹنکی شاہ، یہ نام ہے کوئی. شٹنکی شاہ لاہور میں ایک شٹنکی شاہ ہوا ہے. پوچھا یہ شٹنکی شاہ کیوں ہے، ارے جی یہ دن رات میں آٹا شٹنکی کھاتا ہے، آٹا. اور رکھے یہ دودھ کے گلاس جار جاتا ہے، اور کڑائی کا گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، مٹھائی، بس آٹا شٹانکی کھاتے، اس لیے شٹانکی. میں ہر شہر کو کھا گیا، اگر نہیں آٹا کھائے گا ہمارے کون کا مرتبہ لگائے گا. ہر شہر کو کھا گیا. شٹانکی شاہ، مشکی شاہ، کوڑے شاہ، نسوری نام ہے کوئی، کہاں تک آ گیا. اوہو اچھا جی آگے چلے. عدل کرو، عقیدے میں عدل کرو. یہ زبان کس نے بنائی ہے، کیوں بھائی پیر فقیر نے دی ہے زبان، یہ کس نے بنائی ہے، ہر شاہی اللہ نے دی ہے. اس زبان کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، قبروں والوں سے نہ مانگو. یہ انصاف ہے. یہ پیشانی چہرہ کس نے بنایا ہے، اس کو اللہ کے جو. اور یہ انصاف ہے. قبروں والوں کے آگے نہ جھکاؤ، یہ انصاف نہیں ہے. بکرے چھترے کس نے دیے ہیں، دیکھیں کیوں جی، ان کو اللہ کے نام پہ تقسیم کرو. قبروں والوں کے نام پہ تقسیم کرو گے، انصاف نہیں ہوگا. یہ اللہ کہ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی. عدل جو ہے یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. مطلب عدل کرو گے اللہ تقوی والی نعمت عطا فرمائے. واتقوا اللہ، پھر آگے لوگوں کو اللہ سے ڈرو، اللہ کی بغاوت سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے جو تم عمل کر رہے ہو، ان سے خبردار ہے. اچھے عمل کر رہے ہو، برے عمل کر رہے ہو، اللہ سب جب بھی کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، صبح جب بھی عمل کر، جو عمل کر رہے ہو اللہ کیا ہے پتہ ہے. اچھے اعمال کے اللہ جزا دے گا، اور برے اعمال کی اللہ سزا دے گا، اللہ کو پتہ ہے. ہر تمہارے عمل کا اللہ پتہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان سے وعدہ ہے. ان سے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور ان سے کیا کیا، اچھے عمل کیے، ان سے وعدہ کیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم. عظیم یہ اللہ کہہ رہا ہے، عظیم.
ایک ہم عظیم کہتے ہیں، اللہ والا تعالیٰ کا عظیم بھی کیا ہے؟ اللہ ایک ہی جنتی کو اتنی جنت کا کہ عطا کرے گا جس کی چوڑائی زمین سے لے کے آسمان تک ہو، چوڑائی ایک جنتی کو۔ وہ 2.5 مرلے کا مکان نہیں ہمیں ملتا، کرائے میں رہ رہے بچے 2.5 مرلے کے مکان، 2 مرلے کے مکان بچے جی، وہ کرایہ نہیں بنتا ان سے، وہ نکالتے وہ نکلتے نہیں، بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اتنی جنت دے گا نہ اللہ نکال لے گا اور نہ ان کا نکلنے کو دل کرے گا وہاں سے جنت سے، کروڑوں اربوں خربوں سالوں زندگی لوگوں ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اربوں خربوں سال نہ اللہ نے کرنا ہوتا نہ انہیں نکلا، وہ چھڑ دے جنت پتا ایک بدن مال بھی کوٹھی میں چھوڑتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا، اللہ اتنی جنت دے گا، کب وہاں نکلنے کو دل کرے؟ کبھی نہیں کرے، ہمیشہ خوش رہیں گے وہاں۔ قرآن پڑھتے رہے تو بار بار کہتا ہوں کہ یاری لگائے رکھو اس کے ساتھ، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار ہیں، کوئی بخشے بخشائے نہیں ہے، سمجھائی بات ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، قدر قدر پہ ڈول جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی ساری یاری لگ گئی نا، انشاءاللہ قرآن بھی پھرائے گا، یاری کا مول پڑے گا انشاءاللہ۔ ہم ایک نسبت قائم کر رہے ہیں، ہم اس کو کچھ سمجھ نہیں سکتے، کچھ سمجھا نہیں سکتے، کوئی اس پہ عمل کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ نسبت کر لو، سمجھ لو، ہے جی، تو اللہ نسبت سے ہی میرے بات جب سمجھو گے نا تو اللہ انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ۔ جڑے رہو اس کے ساتھ۔ ہاں جی آگے کیا بھائی؟ واتقوا اللہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ پاک نے ایمان والوں سے جنہوں نے عمل کی اچھے، واسوں کی کیا ہے؟ بخشش ہے اور کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ 2 چیزیں، ایمان اور اچھے عمل، آگے بھی کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، کیا ہے؟ بخشش ہے اور کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ کیا کر دے گا؟ گناہ معاف کر دے گا، اور اچھے عملوں کی وجہ سے اللہ اجر عظیم عطا کر دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی ہماری آیات کی، یہی لوگ کیا ہیں؟ دوزخ والے ہیں۔ کفر جو ہوتا ہے نا، کفر یہ دل سے ہوتا ہے، تکذیب زبان سے ہوتی ہے، زبان سے انکار کرنا یہ تکذیب ہے، دل سے کفر کرنا یہ کفر ہے۔ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب ہماری آیات کی تکذیب کی اور کفر کیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ دوزخ والے ہیں۔ کہتے ہیں لاہور والا، لاہوری، فیصلہ آبادی، یہ دوزخی ہیں، دوزخ والے ہیں، ان کا تعلق دوزخ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پہ ہے۔ اب آیت کا شان نزول سنیں ذرا۔ کافر مشرک جو تھے نا عرب کے، یہ یہی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان کو، قرآن کو، دین اسلام کو ختم کر دیں۔ کون سا دین آئے ان کو ختم کر دی جائے، قرآن کو، مسلمان کو، اسلام کو، نبی آخر کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی سوچ تھی۔ اور یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے ہر لحاظ سے، پیسے کے ذریعے، افراد کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، اثر، ہر لحاظ سے یہ مذمت کا کام کرتے تھے۔ اور یہ کہا کرتے تھے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو قرآن ہے نا، روشنی قرآن کی، قرآن ہم اس کو اتنی آسانی سے ختم کر دیں کہ جیسے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا جاتا ہے، اتنی آسانی سے ختم۔ اللہ متم نوری، اپنے نور کو اللہ پھیلائے گا، پورا کرے گا، دنیا کونے کونے میں پہنچائے گا اپنے قرآن۔ آج بھی پہنچا ہوا ہے قرآن، ہر جگہ قرآن ملے گا۔ وہ کیا تھے؟ ان کو اللہ نے ختم کر دیا ہے جی، جن کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ نہ اسلام ختم ہوا، نہ نبی آخر دنیا، نہ قرآن ہے جی، قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہے، باقی ہے کافر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے جو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ ہے اس کا سارے رول، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، ایک کافر نے تلوار درخت اللہ کے نبی نے لٹکا دی، کافر آیا، اس نے تلوار اللہ کے نبی کی پکڑی، کہا میں یمنعک منی، اے اللہ کے نبی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے، یہ نہیں کر میں بچ چکا ہوں، اندازہ لگایا، یقین ہے یہ مجھے کوئی نبی بچانے کا نہیں، اللہ سے، اللہ اللہ پاک اس پہ ایسا پریشر پایا، کافر کو کام لگا، کیا تلوار گر، اللہ کے نبی نے اٹھا دی، فرمایا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا ہے جی۔ یہ اخلاق دے کہ اللہ کے نبی کلمہ پڑھے مسلمان۔ تیسرا شان نزول اس کی آیت کا یہ ہے کہ
مسلمانوں نے ایک جنگ میں اللہ کے نبی نے مسلمانوں نے زور کی نماز ادا کی تو کافروں دیکھا بھی ہے مسلمان تو نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جب یہ نماز پڑھ رہے تھے ہم کو حملہ کرنے سے دے رہے، کہنے لگے کوئی بات نہیں، عصر کی نماز آ رہی ہے وہ بھی ان کو بڑی پیاری ہے، تو وہ کریں گے نا، عصر کی نمازیں پڑھیں گے ایسے ہی حملہ کر دیں گے پکا ہوگا۔ وہ عصر کی نماز پہلے سے آنے سے پہلے اللہ پاک نے خوف کی نماز کا حکم بیان فرما دیا، خوف کی کہ آدھے مقابلہ کرو دشمن کا، آدھے نماز مسلمانوں نے آدھے نماز پڑھی، آدھے مقابلہ کی، پھر آدھے وہاں آ گئے کیا بعض بھی آدھے نے نماز پڑھی، اس طرح مسلمان مقابلہ کیا کافروں کا اور کیا کہ نماز پڑھی۔ تو یہ آیت اللہ پاک نے فرمائی، اے لوگو ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کہ ارادہ کر لیا ایک قوم نے کہ بڑھائیں گے اور طرف تمہاری اپنے ہاتھوں کو تم نقصان پہنچائیں گے، فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اللہ تم نے نہیں روکا، نبی بھی ہے فرمایا اللہ نے روکا ہے ان کے ہاتھوں تم سے۔ پھر آ گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ چاہیے کہ ایمان والے کس پہ توکل کرے، ایمان والے، ایمان والوں کہہ رہا ہے ایمان والے کس پہ توکل کرے، ذرائع اسباب وسائل ان کو بروئے کار لاؤ، لیکن توکل کس پہ کرو، بھروسہ کس پہ کرو، بچائے گا کون، حفاظت کون کرے گا، اللہ کرے گا، جیسے اللہ پہلے بچا رہا ہے اب بھی تو بچائے گا، اور اس لیے نیکی کرو، لیکن نیکیوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ کس پہ کرنا ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا، جن کی یہ اعمال یاد کیسے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے بھروسہ نہیں کرنا، یہ اعمال کیا ہے ہمارے جنرل یہ کمرے کی قیمت نہیں ہے ہماری نماز میں ہم لیے پھر رہے ہیں، اور پتہ یہ قبول بھی ہے کہ نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے یہ روزے یہ پتہ یہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ایک جنرل کمرے کی قیمت نہیں ہے، اتنی بڑی اللہ جنت دے گا، اپنے کرم سے دے گا، اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے جنت پاک بنائے گی، اس لیے امال کرو، نماز پڑھو، حج روزہ نماز زکات کرو، سب نیکی کرو، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے بیڑے پار ہوں گے، اللہ کے فضل سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو ایمان والو اللہ کی نعمت کو جو تم پہ، اور میثاقہ الذی، اور اس بات کو یاد کرو، واثقکم بہ، اللہ کو جہاد کیا ہے، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، جب کہا تم نے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ تم قوامین، کھڑے واسطے اللہ واسطے اللہ، شہداء، گواہ بن کے بالکل سے ساتھ انصاف کے، ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، اور کام آتا کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف ہی نہ کر، مطلب یہ دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اے دلو عدل کرو، وہ اقرب التقوی، عدل جو ہے تقوی کے بہت قریب ہے، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما، بے شک اللہ خبردار ہے جو تم کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا، تکذیب کی بھی آیات ہماری آیات، اولئک اصحاب الجحیم، لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے لوگ ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے، اذ ہم قوم، جب کہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ بڑھائیں گے وہ طرف تمہاری ایدی، اپنے ہاتھوں کو، کیا ہوا، فکف ایدیہم عنکم، روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، تم تک آ نہیں دیا اللہ پاک نے، یہ اللہ نے روکا ہے، تم نہیں روکا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے۔ بند کرنا ہے